قومی ادارہ برائے صحت اطفال میں ڈاکٹرز اور طبی عملے پر تشدد۔ ینگ ڈاکٹر سراپائے احتجاج بن گئے۔ اسپتال کی او پی ڈیز کا مکمل بائیکاٹ۔ جنرل سیکرٹری وائی ڈی اے نے ڈاکٹر سناگر کہتے ہیں بچوں کے سب سے بڑے اسپتال میں ڈاکٹر غیر محفوظ ہو گئے۔ تفصیلات فاران خان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ صحت کے محافظ اسپتالوں میں غیر محفوظ، بچے کے انتقال پر اہلِ خانہ مشتعل۔ NICH میں گزشتہ شب فیمیل ڈاکٹرز اور طبی عملے پر بہیمانہ تشدد۔ ینگ ڈاکٹرز نے تمام OPDs کا بائیکاٹ کر دیا۔ جنرل سیکرٹری وائی ڈی اے ڈاکٹر سناگر نے بتایا کہ رات گئے ایک بچے کو تشویشناک حالت میں ایمرجنسی وارڈ میں لایا گیا۔ بچے کو فوراً ICU میں شفٹ کیا گیا۔ خون زیادہ بہہ جانے سے بچے کی جان نہ بچائی جا سکی۔ یہ خبر سنتے ہی اہل خانہ آپس سے باہر ہو گئے۔ ایمرجنسی میں گھس کر فیمیل ڈاکٹر، نرسنگ اسٹاف اور سیکیورٹی گارڈز کو مارا پیٹا گیا۔ پچھلے پروٹیسٹ کو 10 دن بھی نہیں گزرے اور وحشیانہ تشدد جو ہے اس کا واقعہ کل ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، جس میں ایک ڈاکٹر کے اوپر ہجوم نے ایک حملہ کیا ہے، ہسپتال کی پراپرٹی کو توڑا گیا ہے، اسٹاف کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے، سیکیورٹی گارڈ کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ 10 دن پہلے بھی ہم انہی چیزوں کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، ان کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ یہ واقعات جو ہے رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ سراپا احتجاج ڈاکٹرز نے حکومت سندھ اور محکمہ صحت سے سیکیورٹی بڑھانے کی اپیل کر دی۔ جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے اور انتظامیہ ہم سے بیٹھ کے سنجیدگی سے بات نہیں کرتا، تب تک ہمارا یہ پروٹیسٹ جاری رہے گا۔ ینگ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس بار احتجاج محض یقین دہانی پر ختم نہیں ہوگا۔ جب تک مطالبات پورے نہیں ہوں گے احتجاج جاری رہے گا۔ کیمرامین عمران احمد کے ساتھ فاران خان، سٹی 21۔ وفاقی اردو یونیورسٹی کے اساتذہ اور ملازمین کئی ماہ سے تنخواہوں سے محروم۔ HEC کے ریجنل آفس کے باہر احتجاجی مظاہرہ، کلاسز کا بائیکاٹ، ہزاروں طلباء کا مستقبل داؤ پر۔ تنخواہوں اور ہاؤس سیلنگ کی فوری ادائیگی کا مطالبہ۔ بولے احتجاجی ملازمین کے خلاف شو کاز نوٹس واپس لیا جائے، اساتذہ کے خلاف انتقامی کارروائیاں بھی بند کی جائیں۔ مطالبات پورے ہونے تک احتجاج یوں ہی جاری رکھیں گے۔ وفاقی اردو یونیورسٹی کے اساتذہ اور ملازمین کئی ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہے۔ HEC کے ریجنل آفس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، کلاسز کا بائیکاٹ بھی کیا گیا اور ہزاروں طلباء کا مستقبل داؤ پر لگ چکا ہے۔ تنخواہ اور ہاؤس سیلنگ کی فوری ادائیگی کا مطالبہ۔ بولے احتجاجی ملازمین کے خلاف شو کاز نوٹس واپس لیا جائے، اساتذہ کے خلاف انتقامی کارروائیاں بھی بند کی جائیں۔ مطالبات پورے ہونے تک یہ احتجاج یوں ہی جاری رہے گا۔ بات کرنے کے لیے محمد حماد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے گا محمد حماد، مزید کیا مطالبات ہیں ان کے؟ جی دیکھیں، بالکل اساتذہ اور ملازمین کی جانب سے یہ احتجاج پچھلے 1.5 مہینے سے جاری ہے اور آج بھی جو ہے یہ سراپا احتجاج تھے۔ HEC کے جو دفتر ہے اس کے باہر انہوں نے جو ہے احتجاج کیا۔ جب انہوں نے HEC کے گیٹ کے اندر گھسنے کی کوشش کی تو وہاں پر پولیس حکام اور HEC کے جو سیکورٹی گارڈ ہیں انہوں نے ان کو روکا اور ان کا یہ مطالبات ہے کہ جب تک ہماری جو ہے جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں ان کی پینشن اور جو ہے 3 مہینے کی جو ان کی تنخواہ ہے، جو کہ موجودہ ملازمین اور اساتذہ ہیں ان کی 3 مہینے کی تنخواہ اور جو ہے ہاؤس جو ہے وہ سیلنگ جو ہے وہ ادا نہیں کی جا رہی، جس کے باعث یہ سراپا احتجاج تھے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب تک ہمارے جو واجبات ہیں وہ ادا نہیں کیے جائیں گے یہ احتجاج جب تک جاری رہے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے HEC کے دفتر کے باہر جو ہے وہ اپنے جو ہے MOU سائن کر کے جو ہے وہ ڈائریکٹر کو جمع کرایا ہے۔ اگر ان کے واجبات کے حوالے سے ان کے مطالبات پورے نہیں کیے گئے تو یہ احتجاج کا جو دائرہ ہے وہ وسیع کریں گے۔ جی، احتجاج کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا یہ کہا جا رہا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ محمد حماد کے انتظامیہ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ کیا ان کا کوئی موقف سامنے آیا اس پر؟ جی دیکھیں، بالکل جو ہے اساتذہ اور ملازمین کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پچھلے 1.5 مہینے سے ہمارے جو ہے واجبات ادا نہیں کیے گئے، جس پہ ہاؤس سیلنگ ہے اور جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں ان کی پینشن ہے اور 3 ماہ کی جو ہے تنخواہ ہے جو ابھی تک ادا نہیں کی گئی، جس کے باعث جو ہے وہ کلاسز کا انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے اور کلاسز میں جو آنے والے طلباء و طالبات ہیں ان کی جو ہے پڑھائی کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ اور جو ہے ڈائریکٹر HEC اور چیئرمین HEC کو انہوں نے اپنے تمام تر مطالبات کے حوالے سے جو ہے MOU اور ایک لیٹر جاری کر دیا ہے۔ اگر ان کے مطالبات جو ہے 1 ہفتے کے اندر نہیں پورے کیے گئے تو یہ دوبارہ سے جو ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے HEC کے دفتر پہنچیں گے۔ جی، دوبارہ ریکارڈ کروایا جائے گا احتجاج اگر مطالبات نہیں مانے جائیں گے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے روشن علی سومرو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، کہیے گا کہ مطالبات کیے جا رہے ہیں اور ابھی تک اس پر کوئی عمل نہیں کیا گیا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟
دیکھیں ہم تقریباً 1 ماہ سے زائد عرصے سے اپنے احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں اور ہمارے جو مطالبات ہیں وہ بہت ہی بنیادی مطالبات ہیں کہ سیلریز جو ہیں تقریباً آلموسٹ 3 مہینے ہونے کو آئے ہیں کہ سیلریز نہیں دی جا رہی ہیں امپلائیز کو، چاہے وہ ٹیچرس ہوں چاہے وہ نان ٹیچنگ اسٹاف ہو. اسی طریقے سے ہاؤسنگ کی جو پیمنٹ ہے وہ گزشتہ 5-6 مہینے کی پیمنٹ رہتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ریٹائرڈ ملازمین ہیں چاہے وہ ٹیچرس ہوں نان ٹیچنگ اسٹاف ہو، ان کی جو پینشن ہے وہ بھی تقریباً 3-4 مہینے سے ادا نہیں کی گئی. تو اس حوالے سے ہم نے اپنی انتظامیہ سے بھی رابطہ کیا تھا، وہاں پر بھی احتجاج ریکارڈ کروایا تھا، لیکن کیونکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن ایک پرنسپل فنڈنگ اتھارٹی ہے جو کہ جامعات کو فنڈنگ کرتی ہے، تو جب تک وہ گرانٹ نہیں بڑھاتی ہیں یونیورسٹی کی تب تک یہ مالی بحران جو ہے وہ جامعہ میں سے ختم نہیں ہو سکتا. تو اس حوالے سے پہلے بھی ریکویسٹ جو ہیں وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو کی گئی ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، کوئی سنوائی نہیں ہوئی. تو لہٰذا آج وہی چیز جو ہے وہ ہم نے اپنے احتجاج کے ذریعے ریکارڈ کروائی ہے HEC ریجنل آفس کے باہر، اور ہم نے ریٹن میں بھی یہ چیزیں جمع کروائی ہیں کہ آپ جلد سے جلد ہمارے مطالبات کو زیر غور لائیں اور جامعہ کو کوئی اسپیشل گرانٹ یا بیل آؤٹ پیکج دیں تاکہ اس مالی بحران سے نکلا جا سکے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کے مطالبات نہیں کیے جاتے پورے تو کیا آپ احتجاج کا دائرہ کار وسیع کریں گے؟ دیکھیں بالکل ہم اس وقت کلاسز لے رہے ہیں اور جو غیر تدریسی عمال یا نان ٹیچنگ اسٹاف ہے وہ بھی اپنے دفتری امور جو ہے وہ باقاعدہ پرفارم کر رہے ہیں، کیونکہ ایز اے ٹیچر ہم اپنی ذمہ داری کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور ہم لوگ نہیں چاہتے کہ کلاسز کا بائیکاٹ کیا جائے اور طلباء کا نقصان ہو. لیکن اگر ہائر ایجوکیشن کمیشن یا منسٹری آف ایجوکیشن یا جتنی بھی اتھارٹیز ہیں وہ ہمارے مطالبات کے اوپر غور نہیں کرتی اور ہمارے مطالبات کو نہیں مانتی تو پھر مجبوراً ہمیں اپنے احتجاج کا دائرہ بڑھانا بھی پڑے گا، اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی پھر کل کو کلاسز کا بائیکاٹ کریں گے یا دفتری امور کا بائیکاٹ کریں گے. اور اس سے پھر نقصان یہ بھی ہوگا کہ ظاہری بات جب طلباء کا نقصان ہوگا تو وہ بھی اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ نکلیں گے، اور ظاہری بات ہے پھر جو سچویشن ہوگی جو سچویشن ہوگی اس کے حوالے سے مزید بھی آپ دیکھیں گے کہ دائرہ کار وسیع کرنا ہے. یہ نہیں، بہت شکریہ. روشن علی سوملو، جنرل سیکریٹری انجمن اساتذہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نمائندے محمد حماد بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ کا. سٹی کورٹ میں کارساز حادثہ کیس کا حتمی چلان پیش کر دیا گیا. عدالت نے کیس کا چلان منظور کر لیا. عدالت نے کیس کا ریکارڈ سیشن جج شرکی کو بھیج دیا. کیس کے حتمی چلان میں صرف نتاشا کو ملزمہ قرار دیا گیا. ناظرین، آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ سٹی کورٹ میں کارساز حادثہ کیس کا حتمی چلان پیش کر دیا گیا. عدالت نے کیس کا چلان منظور کر لیا. عدالت نے کیس کا ریکارڈ سیشن جج شرکی کو بھیج دیا. کیس کے حتمی چلان میں صرف نتاشا کو ملزمہ قرار دیا گیا. ناظرین، آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، سٹی کورٹ میں کارساز حادثہ کیس کا حتمی چلان پیش کر دیا گیا. عدالت نے کیس کا چلان منظور کر لیا. عدالت نے کیس کا ریکارڈ سیشن جج شرکی کو بھیج دیا. کیس کے حتمی چلان میں صرف نتاشا کو ملزمہ قرار دیا گیا. جی ہاں، یہ حادثہ کیس ہے، کارساز حادثہ کیس ہے، جس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ سٹی کورٹ میں کارساز حادثہ کیس کا حتمی چالان پیش کر دیا گیا. عدالت نے کیس کا چالان منظور کر لیا ہے. عدالت نے کیس کا ریکارڈ سیشن جج شرکی کو بھیج دیا. کیس کے حتمی چالان میں صرف نتاشا کو ملزمہ قرار دیا گیا ہے. بات کرنے کے لیے جواد آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں. جواد، بتائیے گا اس کیس کے حوالے سے. جی بالکل، دیکھیں کارساز حادثہ کیس میں قتل بالسبب کا کیس ہے. جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی کی عدالت میں پولیس کی جانب سے کیس کا حتمی چالان جمع کروایا گیا ہے. جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی نے کیس کا چالان منظور کر لیا ہے. جوڈیشل مجسٹریٹ نے کیس پر مزید کیس میں ثقافت 15 سے زائد گواہان کے نام شامل ہیں. چلان کے مطابق عمران عارف اور آمنہ عارف جو ہے وہ اس واقعے میں ہلاک ہوئے، جبکہ عبدالسلام اور شین الیگزینڈر زخمی ہوئے. 19 اگست کو ملزمہ میتھامفیٹامائن آئس کے نشے میں دھت ہو کر گاڑی چلا رہی تھی. غفلت و لاپرواہی سے انہوں نے 3 موٹر سائیکل اور ایک کو پیچھے سے ٹکر مار کر رون ڈالا. چلان میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ملزمہ کا جو برطانوی ڈرائیونگ لائسنس ہے اس پر وہ گاڑی چلانے کی مجاز نہیں ہے.
मुद्दई मुकदमा और हलाक होने वालों ने वुरसा ने मुलजिमा की दरख्वास्त जमानत में NOC जमा करवाया है। मुद्दई मुकदमा और वुरसा की जानिब से दरख्वास्त जमानत पर एतराज न करने पर मुलजिमा की जो है वो जमानत मंजूर हुई थी। तो अब अदालत ने इस चालान को मंजूर करते हुए जो है वो केस को सेशन जज सर्किट की अदालत में ट्रांसफर कर दिया है। जी, अदालत ने केस का चालान मंजूर कर लिया है। बहुत शुक्रिया जवाद आसिफ आपका। कुरंगी सनती एरिया में चमड़े के कारोबार से मुंसलिक ताजिर से भत्ता तलबी का मामला। अदालत ने कुरंगी सनती एरिया पुलिस को ताजिर की मुद्दत में मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। अब से कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे सलमान सलीम हमें आगाह कर रहे थे। देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम कुरंगी सनती एरिया थाने के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर एक शख्स मौजूद है जिसका कहना है कि उसको धमकियाँ मिल रही हैं, भत्ते की लिए कॉल्स आ रही हैं और वो चमड़े का काम करता है। तमाम ये धमकियाँ कौन दे रहा है, ये कौन उसको जो है वो भत्ते के लिए कॉल कर रहा है, जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, मेरे से भत्ता तलब करते हैं। तकरीबन 25,000 पहले मेरे से ले रहे थे। अब तकरीबन कोई महीना 1.5 महीना पहले इनका बड़ा प्रेशर किया, उन्होंने मेरे पे असला लेके आए। तो मुझे बोला कि भाई आप 50 दोगे तो आप करो, वरना नहीं कर सकते। सेक्टर 7 में मेरा काम है, छोटा सा कारखाना है, तो विरोधी करते। तो ये मुश्ताक इशफाक और मतलूब नाम का बंदा है, वो मुख्तलिफ ज़राए से परेशान करते रहते हैं। फ़ोन पे भी धमकियाँ, कई लोग उसे जान से मारने की भी धमकियाँ देते रहते हैं, झूठे मुकदमात कराने की धमकियाँ। अच्छा, ये बताइएगा कि इन अफराद का जो ताल्लुक है वो कहाँ से ज़ाहिर करते हैं अपना ताल्लुक? सर, ये है तो पंजाब से असल, लेकिन यहाँ रिहायश इनकी कराची में ही है। इनका भी कारोबार है, मतलूब का नहीं है, वो तो डाउट है। इनका कारोबार बाकी मुश्ताक इशफाक का है, लेकिन वो उसके ज़रिए से जो है परेशान करते हैं। बोलते हमारे पास लाइसेंस है, आप लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, लिहाजा ये काम हम ही करेंगे और कोई ना करे। कोई लाइसेंस भी जाली निकला। भी जब फूड वालों ने और एनवायरनमेंट वालों ने उसकी इंक्वायरी की तो वो भी झूठा है, वो मान रहे कि ये हमारा नहीं है। ठीक है, पुलिस क्या रवैया इख्तियार कर रही है? पुलिस आपके साथ किस तरह का रवैया इख्तियार कर रही है? मुकदमा कर दिया है या पुलिस जो है मुकदमा करने से मना कर रही है? पुलिस ने नहीं किया था मुकदमा। मुख्तलिफ टाइम पे मेरी दरखास्तें लगी हुई हैं, काफ़ी अरसे से देता आया हूँ मुख्तलिफ टाइम पे। अभी जब मुझे धमकी आई फिर भी मैंने दरखास्त लगाई, फिर मैं कोर्ट चला गया। कोर्ट में जज साहब ने जो है FIR का आर्डर कर दिया है। अभी देख रहे हैं इंशाल्लाह FIR हो जाएगी, बोल रहे हैं थाने वाले हम करते हैं FIR। देखिए, बिल्कुल कोर्ट का ऑर्डर है और 22A के ऑर्डर के मुताबिक SHO कुरंगी सनती एरिया को पाबंद किया गया है कि इनका जो मुकदमा है वो सुना जाए और मुकदमा दर्ज किया जाए। जो मुल्ज़िमान है जो कि इनसे भत्ता तलब कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए और उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। जी। कराची में शदीद गर्मी, आइंदा 4 से 5 रोज़ में गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक लोकल डेवलपमेंट से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्के। आज दिन के औकात में दर्जा हरारत 39.8 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। बदलते मौसम को एंजॉय करने शहरी भी साहिल पहुंच गए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा नमरा रियासत से। जी बताइएगा। बिल्कुल जी, आज दिन सुबह से जो है वो दिन के औकात तक शदीद गर्मी की लहर थी और गुज़िश्ता 2 रोज़ से शहर क़ायद में शदीद गर्मी की लपेट में है शहर। लेकिन कल भी गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि लोकल डेवलपमेंट के तहत शहर के मज़ाफ़ात में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और आज भी सुबह से सपैर तक देखा कि शदीद गर्मी का राज बरकरार रहा। और महकमा मौसमियात की जानिब से जिस तरह से कई रोज़ कबल ही बता दिया गया था कि अक्टूबर के आगाज़ में जो है वो शदीद गर्मी रहेगी शहर क़ायद में चंद दिनों तक, जिसके ज़रिए सर हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से शदीद गर्मी का राज बरकरार है और आज भी यही सिलसिला था। लेकिन उसके बाद लोकल डेवलपमेंट के ज़रिए असर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। तेज़ हवाएं चलना शुरू हुई, गर्द आलूद हवाएं चली, मिट्टी का तूफ़ान आया। उसके बाद जो है मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला भी जारी रहा। कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश देखने में आई, जिसके बाद कुछ मौसम में बेहतरी हुई और हवाओं का जो है वो सिलसिला अब बरकरार रहा। जिस तरह से महकमा मौसमियात ने आगे की पेशगोई के बारे में बताया है तो 3 से 4 रोज़ मज़ीद जो है वो शहर क़ायद में इसी तरह से गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी और इसी के पेश नज़र लोकल डेवलपमेंट का सिलसिला हो सकता है, जिसके पेश नज़र हल्की बारिश भी मुतवक्के है आइंदा 3 से 4 रोज़ में, जो कि लोकल डेवलपमेंट के तहत होगी। लेकिन गर्मी की जो ये लहर है जो कि एक जिसको आखिरी एक वो
اسپیل کہا جا رہا ہے کہ موسم گرما کا آخری وہ حصہ ہے جس میں شدید گرمی رہے گی، جو کہ تقریباً مزید 3 سے 4 روز رہ سکتا ہے، اس کے بعد ہی کوئی موسم میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور آج بھی جو درجہ حرارت ہے وہ تقریباً 38.9 ڈگری تک پہنچا ہے، اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت، سب سے زیادہ درجہ حرارت آج دن کے اوقات میں گلستان جوہر میں محسوس کیا گیا اور تقریباً 40 ڈگری تک پہنچا ہے۔ صبح سے ہی جو ہے وہ شدید گرمی کا لہر تھی اور گرمی کا راج تھا، جس کے پیش نظر جو ہے مختلف علاقوں میں درجہ حرارت بھی جو ہے وہ زیادہ ریکارڈ کیا گیا، اور اسی کے پیش نظر جو ہے وہ مضافات سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ لوکل ڈیولپمنٹ ہوئی، بادلوں کی تشکیل ہوئی، اور مضافات کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں تیز بارش کا سلسلہ اور کہیں ہلکی بارش کا سلسلہ شروع ہوا، اور مختلف علاقوں میں بوندہ باندی اور کئی ایسے علاقے بھی شامل ہیں جہاں بارش نہیں ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش جو ہے وہ یونیورسٹی روڈ پر ریکارڈ کی گئی ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایئرپورٹ کے اطراف کے علاقوں میں بارش ریکارڈ کی گئی ہے، اور یہ بارش لوکل ڈیولپمنٹ کے تحت اس کی کوئی پہلے سے پیش گوئی نہیں تھی اور نہ ہی کسی اسپیل کے زیر اثر یہ بارش ہوئی ہے، لیکن چونکہ گرمی کی شدت برقرار تھی اور گرمی کا راج تھا کئی روز سے، تو اسی سلسلے سے جو ہے وہ بارش ہوئی ہے۔ اس کے بعد جس طرح سے موسم کے پل پل بدلتے رنگ ہیں، دن کے اوقات میں شدید گرمی، شام میں کچھ ہلکی بارش اور موسم میں بہتری، اس کے بعد رات کے اوقات میں کچھ ہوائیں چلنا شروع ہو رہی ہے۔ اسی موسم کو انجوائے کرنے کے لیے شہری بھی گھروں سے نکل رہے ہیں، ہر جو ہے وہ شخص اپنے طریقے سے انجوائے کرے، کیونکہ دن کے اوقات میں گرمی کی شدت زیادہ ہے تو کوئی گھروں سے باہر نکلتا نہیں ہے، لیکن شام کے اوقات میں جس طرح سے 2 روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسم میں تبدیلی آ رہی ہے، ہلکی بارش ہو رہی ہے یا ہواؤں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، تو اس کو انجوائے کرنے کے لیے شہری ضرور گھروں سے باہر نکل رہے ہیں۔ اس وقت بھی ساحل پر موجود ہیں اور یہاں پر بھی فیملیز کی بڑی تعداد، کیونکہ گرمی زیادہ ہے تو ان کی پریورٹی ہوتی ہے، ترجیحات میں شامل ہوتا ہے کہ جب وہ سیر و تفریح کے لیے کسی پوائنٹ کا رخ کریں تو وہ اس پر سر فہرست جو ہے وہ ساحل ہوتا ہے۔ اسی لحاظ سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ فیملیز کی بڑی تعداد، بچے جو ہیں وہ خصوصی طور پر بڑی تعداد میں فیملیز کے ہمراہ موجود ہیں جو اس موسم کو انجوائے کر رہے ہیں۔ کوئی گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے یہاں کا رخ کر رہا ہے اور کوئی یہ رم جھم کو اور ٹھنڈی ہواؤں کو انجوائے کرنے کے لیے یہاں کا رخ کر رہا ہے، کیونکہ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ مزید اس طرح کی جو گرمی ہے اس کی لہر برقرار رہ سکتی ہے 4 سے 5 روز تک، تو شہریوں کی کوشش یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ گھروں سے باہر نکلے اور اس موسم کو انجوائے کریں، اور اس کو کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ کوئی یہاں پر بچوں کے ہمراہ یہاں پہنچ رہے ہیں، کوئی کھانا کھاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کوئی گھڑ سواری کرتا ہوا، ہر شخص اپنے اپنے انداز میں جو ہے اس موسم کو انجوائے کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ پانی کے اندر جا کے بکھرتی لہروں سے اس موسم کو انجوائے کر رہے ہیں، تو بچے بڑے جوان سبھی جو ہے وہ ان کی کوشش ہے کہ وہ گرمی کو بھگانے کے لیے اور سکون کا سانس لینے کے لیے، ٹھنڈی ہواؤں کو انجوائے کرنے کے لیے وہ گھروں سے باہر نکلے اور اس موسم کو انجوائے کریں۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ ساحل پر نظر آ رہی ہے، لیکن جو شہری لوگ موسم کو انجوائے کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ نمرہ ریاست آپ کا۔